حقیقی ہدایت کسے کہتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے قیامت کی کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو خدا قرآن کے ذریعے سے مزید ہدایت کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 17 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ایک گروہ ایسا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کی باتیں اور قرآن کی آیات سننے کے باوجود ان کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو انہی آیات اور باتوں کو سن کر روحانی طور پر ترقی کرتا ہے اور ان کا دل مزید وسعت اور بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ زادہم ہدی اور زدنی علما، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 جیسی عبارات صرف ہدایت یا علم پڑھنے کو بیان نہیں کرتی، بلکہ یہ اس شخص کی روحانی ترقی اور اس کی استعداد و ظرف کے بڑھنے کی بھی خبر دیتی ہیں جو اس ہدایت یا علم سے فیض یاب ہوتا ہے۔ چند چیزیں مومنین کی ہدایت میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ الف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات اور معارف۔ ب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات اور حکمتیں۔ نمبر 1، منافقین کی استہزاء اور ایذا رسانی کے مقابلے میں مومنین کا صبر اور برداشت۔ تفسیر صافی۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 17 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، انسان کی طرف سے ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے مزید اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 2، ہدایت کے بھی کئی درجے اور مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہدایت کو قبول کرنے سے انسان کی روحانی استعداد اور ظرف میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ زادہم، یہ نہیں فرمایا کہ زادہ ہدایتہم۔ نمبر 4، انسان کا ایک قدم اللہ کی طرف اٹھانا اللہ کی طرف سے کئی قدم آگے بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ اہتدوا، انسان کی طرف سے، زادہم وآتاہم، اللہ کی طرف سے۔ نمبر 5، حقیقی ہدایت وہ ہے جو انسان کو تقوی تک پہنچا دے۔ نمبر 6، تقوی اللہ کی طرف سے ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے ایک عطیہ اور انعام ہے۔ آیت نمبر 17 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 18 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر ایک بارگی آ جائے؟ تو اس کی نشانیاں آ ہی چکی ہیں، تو جس وقت قیامت ان کے سر پر آ پہنچے گی تو پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
اشرات شرط کی جمع ہے جس کا معنی نشانی اور علامت ہے، اور اس آیت میں فقط جاء اشراطها سے مراد، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ تفسیر مجمع البیان، کیونکہ آخری رسول اور آخری الہی کتاب لوگوں پر نازل ہو چکی ہے اور اللہ کی حجت لوگوں پر پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہر طرح کا گناہ، فساد، کفر اور انکار قیامت کو قریب کر دیتا ہے۔ اگرچہ عموماً الساعۃ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی معنی نہیں کہ اس سے مراد وہ وقت ہو جب اللہ کا قہر اور عذاب دنیا میں نازل ہو اور لوگ ہلاکت کا شکار ہوں، جو دراصل قیامت کے عذاب کی تمہید ہے۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، جب آپ کے قریب ترین صحابی سلمان فارسی تھے، فرمایا کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاؤں؟ پھر فرمایا یعنی نمازوں کی بے قدری، خواہشات کی پیروی، نفسانی میلانات کی طرف جھکاؤ، مالداروں کا احترام اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دینا۔ تفسیر نور الثقلین۔ بعض روایات میں قیامت کی 100 سے زیادہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر برہان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، سخت دل کفار تمام دلائل دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور بس آخری مہلت کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ نمبر 2، قیامت کا برپا ہونا اور کفار کا ہلاک ہونا اچانک اور غیر متوقع ہوگا۔ نمبر 3، قیامت کے قیام کی کچھ نشانیاں اور مقدمات ہیں۔ نمبر 4، یہ نہ سمجھو کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور رجوع کرنے کا موقع ہر وقت ملے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ حقیقی ہدایت وہ ہے جو انسان کو تقویٰ تک پہنچا دے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے جو قیامت کی نشانیاں بتائی وہ یہ ہیں: نمازوں کی بے قدری، خواہشات کی پیروی، مالداروں کا احترام کرنا اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دینا۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔